أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باخع نفسك پس آپ شاید اپنے جان کو ہلاک کر لیں گے علی آثارہم ان کے پیچھے ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہ لائے بہذا الحدیث اس قرآن کے ساتھ اسفا غم کی وجہ سے لعل اگر پسندیدہ چیز کے لیے ہو تو اس میں ترجیح یعنی امید پائی جاتی ہے، اور اگر کسی ناگوار چیز کے لیے ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے خبردار کرنا، تنبیہ کرنا، خطرے کا اظہار کرنا کہ اے میرے حبیب آپ ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے کے قریب نہ پہنچ جائیں اس غم کی وجہ سے کہ یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس جگہ پر بھی حدیث کے لفظ سے بیان فرمایا ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے، اور فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے یعنی قرآن مجید۔ تو فرمایا کہ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت پہنچا دے اور اس بات کی فکر نہ کرے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے ایمان نہ لانے کا اتنا غم تھا کہ آپ اپنی جان کو ختم کرنے کے قریب تھے، اسی غم میں گھل گھل کر آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام ہدایت دینا یا نہ دینا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ، رونق اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ کون ان میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ جو زمین ہے اس پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، ندی نالے ہیں، اور اس کی جو تمام چیزیں ہیں، عمارات ہیں، راستے ہیں، سڑکیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہم نے زمین کی رونق بنائی ہے اور اس کی آرائش اور زینت بنائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ جسے کاٹنا دشوار ہو یا انسان اس میں رہتے رہتے اکتا جائے۔ یہ بڑی دلکش اور دل فریب دنیا ہے اور بڑی اٹریکٹیو دنیا ہے۔ اگر کوئی آدمی 100 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا بھی دل اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہتا، وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی ابھی میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور میں ابھی دنیا میں مزید زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ، کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ دنیا بہت میٹھی اور بڑی سرسبز ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کے بعد تمہیں اس میں رہنے کا موقع دیتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا پر رہتے ہوئے کیا کام کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچ کر رہو۔ وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور فرمایا اس دنیا کی سب سے خطرناک چیز عورتیں ہیں، اس سے بھی بچ کر رہو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء، فرمایا بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کا ذکر اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ دنیا کی جو چیزیں انسان کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، کھینچتی ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عورتوں سے بچ کے رہو اور ان کے فریب میں اور ان کے جال میں آنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ فرمایا کہ ہم نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اور دنیا کی یہ ساری رونق بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ اس سے ایک خاص مقصد ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس دنیا میں رہتے ہوئے بہترین کام کرتا ہے۔ اور سورۃ الملک میں بھی یہی مضمون اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے قائم کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ کھائے پیے اور مر جائے اور کچھ چند روپے کما لے اور کچھ دو چار بچے پیدا کر لے اور سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کمائی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، اپنا گھر بھی بنا لیتے ہیں۔ تو انسان کے لیے شرف اس بات میں ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہترین اعمال کرے اور برے کاموں سے بچ کر رہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بلا شبہ ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ اس زمین پر ہے، سعیداً جرزا، ایک میدان چٹیل۔ فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اے انسانوں اس بات کو مت بھولنا کہ یہ دنیا برباد ہونے والی ہے، یہ اجڑنے والی ہے، یہ غارت ہونے والی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ جرز کہتے ہیں بنجر اور بے آباد زمین کو، عرب کہتے ہیں جرزت الارض، یعنی زمین قحط کی وجہ سے یا ٹڈی دل کی وجہ سے اس طرح ہو گئی کہ اس پر کوئی سبزہ باقی نہ بچا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الف لام میم سجدہ میں فرماتا ہے اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون، کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی کو لے جاتے ہیں، پھر اس زمین میں سے سبزہ اور پودے اور پھل اور اجناس وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زمین قیامت کے دن اس کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور اس کا سبزہ ختم ہو جائے گا، اس کے راستے مٹ جائیں گے اور یہ ایک چٹیل صاف ہموار میدان کی طرح جیسے ایک پلیٹ ہوتی ہے اس طرح یہ زمین بن جائے گی۔
کوئی چھپنے کی جگہ نہ ہوگی، کوئی سایہ حاصل کرنے کے لیے مقام نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور عرش میں سایہ ان کو ملے گا جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ ام حسبتا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں ان اصحاب الکہف، کہ غار والے، والرقیم، اور تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی تھے۔ اصحاب کہف کا ذکر کرنے سے پہلے جو اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو اور زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا بیان فرمایا، تو فرمایا کہ یہ چیزیں اصحاب کہف کو سلا کر دوبارہ زندہ کرنے سے کہیں زیادہ ہماری قدرت کا شاہکار ہیں، اور فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا یہ انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا، لیکن اللہ پاک نے جب وہ کام کر لیے ہیں تو یہ اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ کسی کو 200-300 سال تک سلانے کے بعد اللہ پھر اٹھا دے، یا کسی کو مارنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں کہ اس پر حیران ہوا جائے، اللہ کی قدرت کے لیے یہ معمولی بات ہے۔ کہف تو کہتے ہیں غار کو، اور رقیم کا مطلب ہے تختی، یا تو اس سے وہ تختی مراد ہے جو بادشاہ نے ان بھاگنے والے نوجوانوں کے نام اس پر لکھ کر ان کے خاندان کا پتہ اور ان کا سارا ایڈریس وغیرہ اور ان کی عمریں لکھ کر رکھ چھوڑی تھیں شاہی خزانے میں، کہ جب بھی یہ ملیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اور یا اس تختی سے مراد وہ تختی ہے جو لوگوں نے ان کے بیدار ہونے کے بعد جب یہ دوبارہ غار میں جا کر سو گئے تو اس وقت غار پر ایک تختی لگا دی جس پر ان سب کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب جگہ پکڑی چند نوجوانوں نے غار کی طرف، فقالوا، تو انہوں نے عرض کیا، ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، من لدنک رحمتاً، اپنی طرف سے کوئی رحمت، وہیئ لنا، اور ہمارے لیے مہیا فرما، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں بھلائی۔ فرمایا وہ آغاز شباب میں چند نوجوان تھے، فتیتن، فتن کی جمع قلت ہے، یعنی تھوڑے سے نوجوان تھے، کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں تھی۔ ان کی تعداد کی طرف اسی صورت میں اشارہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور یہ غار کہاں ہے اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، اور نہ کوئی صحیح روایت ملتی ہے۔ مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے روم میں تھے، کوئی کہتا ہے فلسطین میں تھے، کوئی کہتا ہے کسی اور جگہ تھے، لیکن صحیح جگہ کا اللہ کو ہی علم ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ابھی چڑھتی جوانی والے لڑکے تھے، کوئی بوڑھے نہیں ہو گئے تھے جن کا دل دنیا سے بھر گیا ہو، بلکہ ان کی ساری خواہشیں اور ساری امنگیں، ان کے سارے شوق ان کے دل میں ہی تھے، اور وہ کسی غریب خاندان سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے کھاتے پیتے لوگوں کے بچے تھے، اور سرکاری عہدوں پر فائز بڑے بڑے لوگوں کے وہ بچے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے
اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا اور ان شاہی محلات کو چھوڑا جن میں وہ رہتے تھے، اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ آگے کیا کرنا ہے، ہم تو تیرے نام پر اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں سارا عیش و آرام چھوڑ کر، اب آگے ہمارے لیے بھلائی کا اور ہدایت کا راستہ مہیا فرمانا یہ آپ کا کام ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، فِي الْكَهْفِ، غار میں، سنین عددا، گنتی کے سالوں تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ کون سا گروہ دونوں گروہوں میں، احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا امدا، اس مدت کو جتنی دیر وہ ٹھہرے رہے۔ عرب کہتے ہیں کہ ضرب علی آذانہ، جب کوئی آدمی سو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے کانوں پر پردہ پڑ گیا، حالانکہ آنکھوں پر اور دیگر اعضاء پر بھی پردہ پڑتا ہے، لیکن نیند کی حالت میں سب سے آخر میں انسان کے کان بند ہوتے ہیں اور اسے ارد گرد کے ماحول کی کچھ سمجھ نہیں رہتی اور وہ بے خبر ہو کر سو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دے کر ان کو سلا دیا اس غار میں 309 سال تک۔ تو واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ اس سے مضمون نگاری یا تقریر کرنے کا یا لیکچر دینے کا فن بھی انسان سیکھ سکتا ہے کہ جس موضوع پر بات کرنی ہو اس کا خلاصہ پہلے چند لفظوں میں بیان کر دینا چاہیے تاکہ سامعین اور ناظرین کا انتظار ختم ہو جائے اور وہ تفصیلات کا شوق اپنے دل میں رکھیں۔ تو اللہ پاک نے ان 2 آیات میں اس سارے واقعے کا خلاصہ بیان کر دیا تاکہ آگے آپ کو تفاصیل سے آگاہ کیا جا سکے۔ ای الحزبین سے مراد یا تو اصحاب کہف کے 2 گروہ ہیں، ان میں سے ایک نے کہا ہم 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنا ٹھہرے ہیں۔ اور یا پھر بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ شہر کے لوگوں میں 2 گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ کہتا تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو جگا کر ان کی موقف کی تائید کر دی جو کہتے تھے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ ہے کہ اللہ نے اصحاب کہف کو سلا کر ان کا ایمان بچا لیا اور ان کو جگا کر لوگوں کا ایمان بچا لیا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جیسے یہ 300 سال کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ کوئی عجب بات نہیں، یہ عین ممکن ہے۔ ترجمہ ایک بات، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، پھر آپ شاید اپنی جان کو ہلاک کر لینے والے ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس بات کے ساتھ، اسفا، غم کی وجہ سے، اِنَّا جَعَلْنَا،
بلا شبہ ہم نے بنایا ہے مال الارض جو کچھ زمین پر ہے زینت اللہ اس کی آرائش لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزما سکیں ایہم احسن عملا کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں مَا عَلَيْهَا جو کچھ اس زمین پر ہے سعیداً جرزا ایک بنجر میدان ہم حسبتا کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں ان اصحاب الکہف کہ غار والے والرقیم اور تختی والے کانوا من آیاتنا عجبا وہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی تھے اذ اول فتیت جب چند جوانوں نے پناہ لی الی الکہف غار میں فقالوا اور عرض کرنے لگے ربنا آتنا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرمائیے من لدنک رحمتاً اپنی جانب سے رحمت وہیئ لنا اور ہمیں مہیا فرمائیے من امرنا رشدا ہمارے معاملے میں ہدایت فضربنا علی آذانہم تو ہم نے ان کو سلا دیا فی الکہف غار میں سنین عددا گنتی کے سالوں تک ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا لنعلم تاکہ ہم جان لیں ای الحزبین کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ احصا زیادہ یاد رکھنے والا ہے لما لبثوا امدا اس مدت کو جس میں وہ ٹھہرے رہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین